اس کے بعد اب مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر 12 جولائی کے فیصلے جو جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ نے دیا تھا اور تمام سیٹیں تحریک انصاف کو دینے کا فیصلہ جاری کیا تھا، اس کے خلاف اپیلیں جو ہیں حکومت کی اپیلیں، اس کے خلاف نون لیگ کی کچھ خواتین کی اپیلیں ہیں، الیکشن کمیشن فریق بنا ہوا ہے، پتہ نہیں الیکشن کمیشن کیسے متاثرہ فریق ہے اس کیس کے اندر، حالانکہ اس نے اوریجنل فیصلے کے اوپر عمل نہیں کیا، اور ہمارے ججز بھی ماشاءاللہ اتنے قابل ہیں کہ یہ پوچھیں کہ بھائی آپ کو 12 جولائی کے بعد اب تک آپ نے فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ یہ 12 جولائی مطلب پچھلا 2024 والا، ابھی تک فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا اور بیٹھ کر اس فیصلے کے خلاف اپیلیں سنی جا رہی ہیں، اس پر سوال نہیں کیا کہ فیصلے پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ الیکشن کمیشن کی اتنی جرت کہ سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ کی اکثریتی فیصلے کو نظر انداز کرے اور پھر اپیل لے کر آ جائے، یہ ہے سسٹم ہمارا۔ اب جناب یہاں پر مسرت ہلالی صاحبہ نے ایک سوال کیا، بڑا دلچسپ تھا، تو انہوں نے سوال کیا کہ مجھے ذرا یہ بتائیں، میں نالج لینا چاہتی ہوں کہ کیا جو آزاد ارکان تھے وہ یہ طے کرتے ہیں کہ ہم کس پارٹی میں جیتنے کے بعد جائیں گے، تو کیا وہ پارٹی پہلے سے کسی ٹکٹ پر جیت کر ان کا کوئی بندہ آیا ہوا تھا یا نہیں؟ دیکھیں نا گراؤنڈ کیسے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کا 8 فروری کے الیکشن میں انتخابی نشان گھوڑا کے اوپر کوئی بھی بندہ جیت کر نہیں آیا تھا۔ اب اس کو نقطہ بنا کر کہا جا رہا ہے کہ ایک جماعت جو پہلے سے اسمبلی میں موجود ہی نہیں ہے اس میں آزاد ارکان کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ گراؤنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے۔ مسرت ہلالی صاحبہ بہرحال پلہ چھیننے والے بینچ میں بھی شامل تھی۔ اس کے بعد انہوں نے جو یہ سوال کیا وہ میں رکھتا ہوں کہ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں پر کیسے دعویٰ کیا؟ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں کیسے مل سکتی ہیں؟ آزاد امیدوار پارلیمنٹ میں آنے والی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں، جو سیاسی جماعت پارلیمنٹ میں نہ ہو اس میں آزاد لوگ کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ تو یہ کہنا تھا جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کا، جس سے پہلے ہی ایک چیز واضح طور پر اسٹیبلش نظر آ رہی ہے کہ کیس کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ کسی کو ویسے بھی شک و شبہ تو ہے نہیں کہ یہ سیٹیں اب کس کو دی جائیں گی۔ اب اس میں ایک چیز ناظرین خبر آپ کو دیتے چلے، 2 ججز کراچی سے اس بینچ کے اندر شامل ہیں، ایک جسٹس محمد علی مظہر صاحب اور دوسرے ہیں جناب میرے ذہن میں ابھی آ جاتا ہے نام ان کا بھی، میں آپ کے سامنے نام رکھ دیتا ہوں۔ دونوں ججز جو ہیں نا وہ اب اوریجنل فیصلے کے اندر تو وہ تھے اکثریتی فیصلے کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ۔ مجھے لگتا ہے کہ کراچی کے یہ جو 2 ججز ہیں اور جسٹس محمد علی مظہر سمیت ایک اور جج بھی ہیں، یہ دونوں اپنی رائے جو ہے اپیلوں کا جو فیصلہ آئے گا اس کے اندر تبدیل کر لیں گے، اور اگر یہ دونوں اپنی رائے تبدیل کر لیتے ہیں تو باقی جیسے بیٹھے ہیں جسٹس امین الدین خان، جسٹس عامر فاروق صاحب اور باقی ججز، اور ان کا تناسب اگر نکالیں تو مجھے لگتا ہے کہ واضح طور پر اب نظر آ رہا ہے کہ کوئی چانس نہیں ہے کہ یہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کے لوگوں کو واپس دی جائیں۔ ایک نقطہ ایسا ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ فارمولہ اپنا لیا جائے کہ جمال خان مندوخیل صاحب نے 39 نشستیں تحریک انصاف کو دی تھیں، 41 جو ہیں وہ نہیں دی تھی، کہا تھا کہ یہ تحریک انصاف کے لوگ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر آ جائیں، لیکن اس کے اوپر بھی مجھے کوئی آتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لاسٹ ویلاگ میں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا وہ 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کرانے کے لیے کوششیں کی جا رہی تھی، لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے، جو اب کیس چل رہا ہے مخصوص نشستوں کا، یا پھر 9 مئی کے کیسز جب چلیں گے اور 4 مہینے میں فیصلے ہوں گے، لوگ نااہل ہوں گے اور نئے الیکشن ہوں گے، اور نئے الیکشن میں کون جیت کر آئے گا یہ آپ بخوبی جانتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اس سسٹم میں، تو پھر یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ 27ویں آئینی ترمیم کو پاس کرانے کے لیے مکمل گراؤنڈ جو اس وقت سیٹ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ تھا جناب تمام تر معاملہ، اور اب مسرت ہلالی صاحبہ کا ایک اور بڑا دلچسپ کمنٹ سامنے آیا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں پھر ویڈیو مکمل کرتا ہوں۔ وہ لکھتی ہیں وہ کہتی ہیں کیونکہ لائیو سماعت چل رہی ہے تو وہ کہہ رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ کیا سنی اتحاد کونسل نے انتخابات میں حصہ لیا تھا؟ اب اس کا جواب ہے نہیں، بطور جماعت نہیں لیا تھا، کیونکہ اس کے جو چیئرمین ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، انہوں نے خود تحریک انصاف کے ٹکٹ پر، تحریک انصاف کے ساتھ مشترکہ ٹکٹ پر، اور اپنا انہوں نے گھوڑا کا ٹکٹ بھی جو ہے وہ جمع کروایا تھا، لیکن ان کو جاری نہیں کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ تو کہا کہ سنی اتحاد کونسل نے انتخابات میں حصہ نہیں لیا، سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین نے خود آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا، مخدوم علی خان صاحب۔ اب یہاں مخدوم علی خان صاحب کو یہ ضرور بتانا چاہیے کہ سنی اتحاد کونسل نے یہ لکھا تھا اپنے ٹکٹ کے اندر، اپنے چیئرمین صاحب جو ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب، انہوں نے لکھا کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ یہ سیٹ جو ہے وہ الائنس میں لڑ رہا ہوں، تو انہوں نے اپنا ٹکٹ جمع کروا رکھا تھا لیکن ان کو جاری نہیں کیا گیا تھا۔
بہرحال یہ صاحبزادہ صاحب کا موقف ہے. مختوم علی خان صاحب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بطور جماعت انتخابی نشان گھوڑا کے اوپر حصہ نہیں لیا تھا. تو یہ جناب تمام در سچویشن تھی. ابھی تک مزید جو اس پر جو اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.